آج ہم بات کریں آپ کی لائف کے سب سے ڈینجرس انسان کے بارے میں. جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں. اور جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ کہیں رسک نہ ہو جائے, یا میرے میں وہ سکلز نہیں ہیں, یا میرے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, یا میرے اندر وہ رسک ٹیکنگ ایبلٹیز نہیں ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ امپوسٹر ہیں, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں, اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم سے نہیں ہو پائے گا. اور اسکیری تھنگ از کہ یہ آدمی آپ خود ہیں, یعنی آپ خود ہی خود کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس پرسنالٹی کا نام ہے آپ کا انر کریٹک. اب کوشچن از کہ یہ ٹاکسک پرسنالٹی آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ آپ کا کوئی بچپن کا ٹراما ہے, یا یہ آپ کی کوئی بچپن کی امبیرسمنٹ ہے, یا یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو شاید بچپن میں سنائی گئی تھیں؟ تو اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر سید ذہین شاہ البرہانی. ویلکم ذہین بھائی. تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے. تو ذہین بھائی, کوشچن از کہ یہ آواز آتی کہاں سے ہے, اور اس آواز کا اوریجن کہاں سے آتا ہے, اور یہ ہمیں ہمیشہ کرٹیسائز کیوں کرتی ہے؟ اچھا معاذ بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا وہ شکریہ آپ نے بلایا, اور یہ سوال ایک بڑا اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ یہ آپ اکیلے بندے کا مسئلہ نہیں ہوگا, ہم سب کہیں نہ کہیں اس چیز کے اندر گرفتار ہیں. یہ جو انر کریٹک ہے, یعنی کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو آپ کے اندر سے آپ کے اوپر ہی تنقید شروع کر دیتی ہے, اور اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ وہ کس انداز سے بات کرے گی. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک ایسا گیپ پیدا کرے گی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر میں کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یعنی آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو, تمہاری معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے, مشکل ہو رہی ہے, یا نیک کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو آپ کی ان ناکامیوں کو وجہ بنا کر وہ آپ کے موٹیویشن کو اپنے آپ کی موٹیویشن کا شکار کرتی ہے, یعنی اس کو آپ کے اندر سے ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے ریلیشن شپس کو متاثر کرتی ہے, بہت ساری چیزیں. اب اس کو ہم ایسی تنقیدی پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کی دشمن ہے. اب لوگ پتہ کیا بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ سر اس کو دبانا کیسے ہے, اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اس کو دبانا نہیں ہے, جو اس کو دبا دیتا ہے وہ اس سے مزید بڑی پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ دبتی تو ہے نہیں لیکن یہ آپ ہی کے مخالف ہو جاتی ہے. دبانے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ لائک آواز کو دبایا کیسے جا سکتا ہے؟ لائک آواز ہے, اب یہ تو آئے گی. لائک کوئی بھی میں ڈیسیجن لے رہا ہوں, مثال کے طور پہ اگر میں کلاس میں ہوں اور میں کلاس میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں, تو میرے اندر یہ وائس لازمی ہوگی کہ یار کہیں نہ کہیں تمہاری مسٹیک ہو جائے گی. تو پریشر ایک بلڈ ہو جاتا ہے, پیئر پریشر بنا ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو آپ اس کو دباتے کیسے ہیں؟ لائک سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کر لینا کہ اس کو دبایا کیسے جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا حل دبانا ہے. دبانے سے مراد میں یہاں پر یہ لے رہا ہوں کہ لوگ اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اندر سے کسی نے کہا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی طرف توجہ ہی نہ دوں, حالانکہ وہ خود یہ کام نہیں کر رہا ہوتا. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ انٹرویو دے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا, لیکن یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک انر وائس ہے جو اس کو آتی ہے. بالکل ایسے. اب وہ کیا کرے گا, وہ انٹرویو نہیں دے گا اور بعد میں ریگریٹ بھی کرے گا کہ میں نے کیوں نہیں دیا. اگنورنٹ پرسنالٹی. آپ کے اندر سے ایک سوچ اٹھی ہے, آپ کو چاہیے تھا اس کو پراپر طے کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو الماری ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم کپڑے طے کر کے رکھیں, یہ بالکل آپ کی سوچوں کی طرح ہے. اگر آپ نے کوئی ایک بھی کپڑا صحیح طے نہیں کیا, اس کے اوپر جتنے مرضی صحیح کپڑے آپ طے کر دیں, وہ نیچے والا اوپر والے تمام کپڑوں کو گرا دے گا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی اندر کی آواز کو یا آپ کے اندر سے اٹھنے والی تنقید کو صحیح طریقے سے طے کر کے نہیں رکھتے, اپنے خیالات کو طے نہیں کرتے ہیں, ہیل نہیں کرتے ہیں, زخمی چھوڑ دیتے ہیں. اوپر جتنے مرضی آپ پھر اچھے خیالات سوچ لیں, دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا, آواز آ رہی تھی, یا کچھ بھی ایسا جو آپ سمجھتے ہوں کہ میں اس کو دبا دوں گا جس کے ذریعے, یا اپنا انکار کرنا شروع کیا, یہاں سے اسپلٹ پرسنالٹی نکلتی ہے. ڈبل پرسنالٹی کا بندہ مالک ہو جاتا ہے. ایک اس کے اندر ہے جو کہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے, ایک وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. انسان جو ہے دو حصوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے اپنے اندر کے مخالف ہو کر. یہاں سے اس ڈپریشن کا اور انزائٹی کا رستہ اوپن ہوتا ہے جو انسان کو بے چین رکھتی ہے, دل کے سکون کو چھین لیتی ہے, اور یہ پھر چیز جو ہے نا ڈس آرڈر کی شکل اختیار کرنے کی طرف آ جاتی ہے. اس کے سمٹم, باڈی سمٹم شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ ایک اندر سے ایک آواز آئی تھی, یار شاید کہ تم نہیں کر سکتے ہو. ممکن یہ بھی ہے نا کہ وہ آواز صرف اس لیے آ رہی ہو کہ آپ احتیاط سے کام لیں, وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہ ہو, آپ کو جگانے کے لیے آئی ہو
انیشیلی تو لوگ اس کو سیلف ریفلیکشن کا بھی نام دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کا خود جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو آبزرو کیا, میں اپنے آپ کو نوٹس کرتا ہوں اور میں اپنی غلطیاں نکالتا ہوں. تو لوگ اس طریقے سے بھی اس چیز کو کور کرتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے بات کی اس کے حساب سے یعنی جو پہلی ہمارے پاس ریزن ہے اس کا, جو پہلا اس کا اوریجن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آواز تو آ جاتی ہے, لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس کا اوریجن کہاں سے آتا ہے. ابھی تو ہم نے اس کو بات کیا نا کہ اگنور کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ لائک ہم اس کا اوریجن کہاں سے آ رہا ہے. لائک اب اس کا اوریجن جو ہے وہ کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے کہ لائک آپ کے بچپن میں آپ کو ڈانٹا جاتا تھا, یا ابھی آج کل بہت جو ہے نا سوسائٹی کے ہمارے حالات بہت خراب ہیں, لوگ ملٹیپل ریلیشن شپس کے اندر ہیں, اور اگر ان سے کبھی ڈیپ کنورسیشن کی جائے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار میرے ماں باپ نے مجھے اس طرح سے پیار نہیں دیا. یعنی اس کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ جو کنکلوژن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کنورسیشن تو بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہیں, تو ان کا جو کنکلوژن ان کی بات سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یا میرے پیرنٹس نے, میری فیملی نے مجھے اتنا ٹائم نہیں دیا, مجھے اتنی اٹینشن نہیں دی, تو اب یہی اٹینشن مجھے اگر باہر سے کہیں سے ملتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور یہ ایک تو لوگ اس طرف سے بھی چلے جاتے ہیں. تو لائک یہ اس کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور آپ کو میں بتاؤں یہ بات سچ ہے کیونکہ یہ ایک اسٹڈی ہے کہ اگر آپ لڑکیوں کو, جو بچپن میں لڑکیاں جیسے ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے یا احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں محبت کے حوالے سے, مثال کے طور پہ آپ اس کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں, اس کو سراہتے نہیں ہیں, اس کی تعریف نہیں کرتے. تھوڑا سا اس نے, میں ایک مثال دیتا ہوں, نمک کم ڈالا تو آپ, تم تو اچھا کھانا بنا ہی نہیں سکتی, تم کیسے جاؤ گی کسی کے گھر شادی کر کے, تم گھر سنبھالنے والی نہیں ہو. یہ اس طرح کی باتیں ہماری فیملی سسٹم کا حصہ ہیں. ایسے ہی اس طریقے سے ہی والد ہے, والد ایک میل فگر اور بیٹی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کی محبت جب لڑکی کو نہیں ملتی ہے تو وہ بڑے ہو کر اگر کوئی بھی لڑکا اس کی تعریف کرتا ہے, اس کو سراہتا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اور ایسی لڑکیوں کا اسٹڈیز کہتی ہیں زیادہ چانس ہے کہ وہ کیا کرے, ان کی طرف مائل ہو جائے. صحیح ہے, لیکن ریزن دینا ملٹیپل ریلیشن شپس کی ریزن دینا یہ تو ایک شیطانیت ہے. یہ وہ تو ظاہر سی بات ہے, انجسٹیفائڈ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک بندہ اپنی پرابلم شیئر کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم اس کو سن لیں گے, ایٹ لیسٹ اچھا بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں نہیں, یہ چیز غلط ہے. اچھا, تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر اس میں جو یہ ایک پرابلم ہے, مطلب ہم نے ویسے تو ہم بڑا جنیرک ہو کے بات کریں, لیکن اگر اس اسپیسیفک پرابلم کے اوپر اگر بات کریں تو اس اسپیسیفک پرابلم کا ریزن انر کرٹک ہو سکتا ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا. دیکھیں بات کہاں گئی, بچپن پہ, والدین کے رویے پہ, فیملی کے جو آپ کے ریلیشنز تھے آپ کے لوگوں کے ساتھ بچپن میں جو ریلیشنز رہے ہیں. تو چائلڈہڈ ٹراما جو ہے وہی ایک ہسٹری بنتی ہے. سائیکالوجی کی فیلڈ میں فرائڈ ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے مطابق 4 سال تک کی عمر جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہے. ایون ڈیلیوری کے دوران بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا سائیکالوجی کے اندر ایک کیس آیا, وہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا, اس کو گہری جگہوں سے ڈر لگتا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے جب تھراپیز کی گئیں, اس کے انر سیلف کو اوپن کیا گیا, تو پتہ چلا کہ ڈیلیوری کے دوران جو ہے اس کی کچھ مشکلات پیش آئی تھیں, جس کی وجہ سے اس کا جو لاشعور ہے اس کے اندر ایک خوف تھا تنگ جگہوں کا. اور وہ بڑا ہوا, اور وہ جب بھی کسی تنگ جگہ جاتا تھا تو ہارٹ بیٹ تیز, سانس رکنا شروع ہو جاتا, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے تھراپی سیشنز لیے گئے اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر مسئلہ کہاں آیا, چائلڈہڈ. یعنی آدمی جیسے ہی پیدا ہوا, ایون ماں کے پیٹ میں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ہمارے صوفیاء کرام کے بھی آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی, تو بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو بہت سارا قرآن جو تھا اس سے لگاؤ تھا. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں بھی جب بچہ جو پیٹ, ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بچے کی تربیت شروع کر دی جاتی تھی. حضور نے یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں ہی ہے. اب فرائڈ کے مطابق بھی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے, جنہوں نے بیہیویئر کو ریڈ کیا انسانی, کہ ابتدائی دور جو ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہے. آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا جو ہے سب سے لازمی چیز ہے, ایک بنیادی فرض ہے اسلام کے اندر. اور اسلام کہتا ہے کہ 7 سال تک آپ اپنے بچے کو نماز کے بارے میں کہو بھی نہیں, یعنی آپ اس کے اوپر کوئی فورسفلی چیز نہ ڈالو. اس کے بعد کہنا شروع کرو, 10 سال کے بعد سختی شروع کرو, پیار محبت سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلو, اور والدین کے قریب رکھیں, اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں 4 سے 5-6 سال کی عمر تک, اور ان کی خود ٹریننگ کریں. اگر آپ اس کو دور بھیج رہے ہیں, آپ اس کی پہلی درسگاہ نہیں بن رہے. ایسے موقع پر ویسے میں تو کہنا چاہوں گا کہ بجائے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے والدین کو داخل کرانا چاہیے کہ وہ لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی میں جو تربیت کر رہا ہوں, میرا ایک ایک جملہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اندر کی آواز, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کہا کہ تم تو کامیاب نہیں ہو سکتے, یا تمہیں تو کام کرنا ہی نہیں آتا, چھوڑ دو, تم گر جاؤ گے. اس کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر رہے گا کہ وہ گر جائے گا. وہ کوئی کام کرنے لگا, اس سے ٹوٹ گیا, اس نے بولا کہ تم کام نہ کیا کرو, تم کام خراب کرتے ہو.
ہاں ایک بندہ ہے یعنی اس کے بچہ ہے, اس کے ہاتھ سے اگر کوئی گلاس گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ یار تمہارے ہاتھ جو ہے نا وہ تم فارغ ہو, تم رہنے دیا کرو, تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہاں تم نہیں کام کر بالکل سکتے. ایگزیکٹلی یہی ڈائلاگ ہے. میں ایک اور بات مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ جو ہے, آپ کے فرینڈس بیٹھے ہیں یا آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں یا بڑے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ آیا, وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہے, تو جھڑک کر اس مجلس سے نکال دیتا ہے بھائی یہ چھوٹا ہے, اس کو بات نہیں کرنے آتی. وہ ساری عمر بڑا نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی بات نہیں کر سکے گا کہیں پہ, اور وہ بندہ جو ہے اینٹی سوشل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسٹڈیز تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات سلانے کے لیے نا مائیں جو ہیں وہ کھانسی کا سیرپ پی لیا یا اس کو تھوڑا سا پلا دیا تاکہ بچہ سو جائے. بڑے ہو کے ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, ورنہ اس کے بغیر ان کو سکون ہی نہیں آتا. کیونکہ بائی دا وے ہمارے گاؤں والی طرف یہ جو ہے نا رواج ہے کہ بچوں کے دودھ میں پراپر حفیم تھوڑی سی ملا کے نا ان کو ان کے فیڈر میں دی جاتی ہے کہ اب یہ سو جائے گا تو 3 جو ہے نا وہ 8-10 گھنٹے تو آؤٹ ہے یہ بچہ, تو ہمیں تنگ نہیں کرے گا. تو یہ اور یہ پراپر یہ چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ یہ مطلب میں خود سے بنا رہا ہوں, یہ میرے خود میرے سامنے ہوئی ہوئی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو بھی. اب یہ مسئلہ ہے کہ چائلڈہڈ ٹراما, آپ کا ٹیچر ایسا تھا, اس نے آپ کو ڈانٹنا شروع کیا اور اس نے آپ کو یہ باور کرا دیا کہ آپ کبھی پاس نہیں ہو سکتے یا آپ ہو ہی نالائق. مطلب ایک ہوتا ہے نا بچہ ایک سب سے پیچھے بیٹھتا ہے, انہوں نے کہا جی ہاں بھائی نالائق, اس کا نام ہی نالائق رکھا ہوتا ہے. ہمارے گریڈ سسٹم نے یہ بھی مسئلہ بھی کیا کہ نمبرز آتے ہیں, کچھ لڑکوں کے نمبر اچھے ہیں, کچھ کے برے ہیں, اور برے نمبر والوں کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اسی طرح. تو اب وہ بچہ پہلے ہی سمجھ لیتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں اچھا انسان نہیں بن سکتا, تو وہ پھر کہیں یا تو ایول بن جائے گا, نہیں تو وہ بڑا ہوگا تو وہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا وہ جو ایک دشمن ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے, وہ اس کو ہر جگہ پر اس کو جو بھی اس کا فیملی سنیریو, اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, چائلڈہڈ ٹراما رہا ہے, اگر تو چائلڈہڈ ٹراما سویئر ہے نا تو وہ کسی نہ کسی مینٹل اسٹیٹ کے اندر گرفتار ہو جائے گا, ڈس آرڈر کے اندر مبتلا ہو جائے گا, ڈپریشن, انزائٹی, کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر سویئر نہیں ہے, نارملائز ہے, پھر بھی آپ کو اندر کی آواز سنائی دے گی, اور وہ اندر کی صرف آواز ہی ہوا کرے گی. آپ کو یہ میں بتا دوں, نارمل اندر کی آواز انر کرٹک اور اب نارمل آواز میں فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے نروس ہو جاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے یار تم نہیں کر پاتے, لیکن ساتھ ہی اس کے اندر سے یہ بھی آواز آتی ہے کہ خیر ہے یار ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی ہے. نارمل دونوں آوازیں آ رہی ہیں. ایک آدمی ہے وہ اب زیادہ مایوس رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے, نوجوانوں کے اوپر بڑا پریشر ہے, فیملی پریشر, پیسہ کمانا ہے, اور پھر ایک عجیب سی دوڑ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگے ہوئے ہیں. بی یور سیلف کہہ کر آپ کو فیکنگ کروانی پڑتی ہے, لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. اب انسان جو ہے ہر چیز میں سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں, اس کو لے کے آدمی ڈپریسڈ بھی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزوں کو دہراتا رہتا ہے. اس کو ہم ناشکری کہتے ہیں. ناشکری سے اس لیے روکا گیا جب آپ اپنے رب کی نعمت کو یاد نہیں کرتے, مسلسل نیگیٹو چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے, جو لاشعور ہے, جو آپ کے اندر نیئر 80% ہے, صرف 10% کے ساتھ یا 20% کے ساتھ تو آپ سوچنے والا کام کرتے ہیں, باقی سارا لاشعور ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیگیٹو جو ہے وہ نیگیٹیولی موٹیویٹ کر کے ہم اس چیز کو مینیفیسٹ کر لیتے ہیں. آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. مثال دیتا ہوں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ جیسے دراز کھولنا, اس کو نہیں پتا دراز کھلتا ہے تو بند بھی ہوتا ہے. اس نے بند کیا, اس کا ہاتھ بیچ میں آیا, تو نیکسٹ ٹائم وہ دراز یا تو بند ہی نہیں کرے گا, روئے گا کہ یہ سے ہوتا ہے, یا وہ بڑے آرام سے بند کرے گا. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, تو وہ ٹھنڈی لسی کو بھی پھونک مار رہے ہوتے ہیں کہیں یہ گرم دودھ نہ ہو, جب اس کی جو اس کے دماغ کے اندر یہ ٹراما ہو کے یہ گرم ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی پاسٹ کے ایونٹس سے سیکھتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہمارے اندر پرابلم آتی ہے, جو انر کرٹکس کی بات, اندر کی آواز ہوتی ہے, وہ ہمارے چائلڈہڈ ٹراما سے آتی ہے. تو یہ اس کا اوریجن ہے. اس کا نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی تربیت میں کمی کا باعث بنی, یا آپ کی آس پاس آپ سمجھ لیں آپ کے ماحول اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. قرآن اس کو نفس لوامہ کہتا ہے. انسان کے اندر نفس اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قرآن کے اندر ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اللہ نے نفس کی قسم اٹھائی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کتنی زبردست بات. اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی کے اندر میں نے فجور, برائی بھی رکھی ہے, تقوی, اچھائی بھی رکھی ہے. الہام ہوتی ہے اس کے اندر آتی ہے. تو آپ کے اندر سے دونوں آوازیں آئیں گی, یہ آپ کا امتحان کے طور پر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جو انر کرٹک ہے یہ کوئی کسی کا وہم نہیں ہے. اس چیز کو یوں کہہ لیں کہ ہم اسلامک اس چیز کو اسلام بھی ویریفائی کرتا ہے, اور ماڈرن سائنس جو ہے وہ بھی اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے. اور ابھی جو ہم نے کنورسیشن کی اس حساب سے تو دیکھا جا رہا, یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس ایک آواز کی وجہ سے کتنے ٹراماز بنتے ہیں, اور ایک پورے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے.
اب چاہے وہ ایک آدمی کو لگتا ہو کہ نہیں میرے اندر کی بات نہیں. اچھا میں اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک اور کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا چھوٹا سا, کہ جو ضمیر کی آواز ہے اور یہ جو انر کریٹک ہے, کیا یہ دونوں سیم ہے؟ ہاں سیم ہے. ضمیر کی آواز اور انر کریٹک تقریباً سیم ہے. اور تھوڑا سا فرق یہ کر لیں کہ ضمیر انسان کا تب اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے جب آدمی کچھ غلط کر لیتا ہے. اچھا, پنجاب پولیس کہ تم نے غلط کیا, اس سے پہلے نہیں آپ کو روکے گا. اور یہ بات بڑی مسئلے والی بھی ہے کہ اگر وہ پہلے روکتا تو ممکن ہے رک جاتا, تو پہلے روکتا نہیں ہے. یہ وہ پتہ نہیں ہمارے ایک رائٹر ہیں, ان کا میرے ذہن سے نام اتر گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ سے روکنے نہیں آتا, گناہ کا مدح کرکرا کرنے آتا ہے. اچھا بھلا بندہ لگا ہوتا ہے بیچ میں آ کے اپنی چھوڑ دیتا ہے, لیکن روک نہیں پاتا. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ناکام ہو, تم جو کام کا ارادہ کر لو اس کو پورا نہیں کر سکتے. تم اگر اللہ کے قریب بھی جانا چاہو تو تم پھر گناہ کر بیٹھتے ہو. اور یہی ضمیر کی آواز آپ کو مایوس کرنے کا کام کرتی ہے, اللہ سے دور کرنے کا کام کرتی ہے, اور آپ کی موٹیویشن سے دور کرنے کا, دنیا میں یعنی ناکامی کی طرف لے جاتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں, اللہ ہمیشہ امید دیتا ہے, شیطان ہمیشہ مایوسی دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو کیا کرے گا, فقر کا وعدہ کرے گا. وہ تیرا کاروبار ڈوب جائے گا, نہ کریں, مارا جائے گا, تو کرے گا بھی تو ناکام ہوگا. کیا ضرورت ہے تمہیں آگے بڑھ کر اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی, کیونکہ تو پہلے بھی ناکام ہوتا ہے. ابھی یہ شیطان وعدے کرتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں فحاشی کا حکم بھی شیطان ہی دیتا ہے. تو آدمی جب مایوس ہوتا ہے تو آدمی نے ظاہری بات ہے کوئی تو نگلیکشن لینی ہے نا, یعنی کسی طرح, تو وہ بیسیکلی فحاشی ہوتی ہے. آپ نوٹ کریے گا نوجوانوں میں یہ ہے کہ وہ اس طرف نکل جاتے ہیں گناہ کی طرف, اور کہتے ہیں اللہ نے تو پتہ نہیں ماننا نہیں ہے, ہم اتنے اچھے ہیں نہیں. تو معافی تو ویسے ہی نہیں ہونی, لیکن اب جو کر لیا تو چلو پھر اسی کو ہی کرتے ہیں. مطلب ایک نماز چھوڑی ہے تو انہوں نے کہا پہلے کون سا ہماری قبول ہوتی ہیں, اگلی 4 بھی جانے دو. تو وہ ایک نگلیکشن میں ڈالی ہوتی ہے چیز, ٹھیک ہے, یہ شیطان. اور یہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انر کریٹک, کہ جو پہلے بھی آپ کو تنگ کر رہا تھا اور اب گناہ ہو گیا ہے, ناکامی کے بعد بھی آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ تو تھا اس کا اوریجن, اور ہم نے اس سے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک روٹ ہے, اور اس سے نکلنے والی جو برانچز ہیں وہ بہت ساری ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, ملٹیپل ایشوز ہیں جو ابھی سوسائٹیز میں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ان ہے. لائک جیسے ہم نے بات کی ریلیشن شپس کے بارے میں, اور ہم نے بات کی کہ ایک بندہ ہے وہ سوشل انگزائٹی ہوتی ہے اس کو, انٹروورٹ ہیں, ایکسٹروورٹ ہیں. لائک یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو لائک آپ کا اب یہ بات یہاں پہ ہم اس چیز کو مزید ایک تھوڑا سا کریدتے ہیں کہ کتنی ایج کے اندر انسان کے اندر یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. لائک ایک جو بچہ ہے اس کا چائلڈہڈ ٹراما کب تک اس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو وہ اس چیز کو جو ہے ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ پرابلم ہے, کہ میرے سے یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن اس سے پہلے کتنے ٹائم تک اس کے اندر وہ چیز فیڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیز جو ہے اس کے اندر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے. جتنی کم عمر ہوگی نا اتنی ٹینڈنسی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. جیسے پیدا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے سوچنے سے, سمجھنے سے, ہر چیز سے سیکھنا شروع کرتا ہے, کیونکہ وہ بول نہیں سکتا, اس کا سارا فوکس اسی پر ہوتا ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی وہ ریکارڈنگ مکمل ہوتی جاتی ہے. 10 سے 12 سال کی عمر تک وہ ان چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے. اس دوران اگر آپ نے کوئی اس کے ساتھ میجر مسئلہ کر دیا, کوئی میجر ٹراما ہو گیا, تو وہ مستقبل میں اس کے ڈپریشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہونے کے, ڈپریشن وائز. لیکن اگر اس دوران آپ نے اس کی ہیلدی ٹریننگ کر دی ہے تو بعد کے جو ہیں ایریا میں اگر اس کو کوئی شوق آتا بھی ہے تو آپ نے اس کو جھیلنا سکھایا ہے, تو کم از کم وہ بیماری کی طرف نہیں جائے گا, چانسز کم ہوں گے. ایک امیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے. ہاں, امیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو سوچنے کا ایک زاویہ دیا ہے, اس کو اچھی موٹیویشن دی. اور والدین کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے, والدین اللہ کا شکر کرنا سکھا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے. تو تربیت کا بنیادی حصہ یہی رکھنا چاہیے. آپ نے وہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اللہ میری محبت یعنی حب نبیکم, اور میرے اہل بیت کی محبت, اور قرآن پاک کی تلاوت. اب یہ جو محبت ہے نا, یہ انسان کی بہت بڑی پاور بن جاتی ہے, کیونکہ محبت یقین پیدا کرتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے انر کریٹک کا سب سے بڑا جواب ہے یقین. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ناکام ہو جاؤ گے, یہ آپ کا ایک تھاٹ ہے, صحیح ہے, آپ ناکام ہو جاؤ گے. لیکن آپ کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے حبیب سے محبت ہے, اور ان کا یہ فرمان آپ کے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. بات ختم.
آپ کا تو انر کرٹک کسی کام کا نہیں رہا نا جو برے اب تو وہ آپ کو پازیٹیو چیزیں ہی بتانا شروع کرے گا, وہ آپ کا فرینڈ بن جائے گا. سو محبت پیدا کر دیں اگر اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی, تو قرآن ہی کافی ہو جائے گا اس کو رستہ بتانے کے لیے اور اس کو یہ سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیا ہوئے گا, ہم نے 20 منٹ صرف جو ہے وہ اس کے اوریجن پہ ڈسکشن کر لیا, تو ہم فردر موو کرتے ہیں اور ہم اب اس چیز پہ ڈیٹیل ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے ایک انسان کو انڈیویجولی اور ایک سوسائٹی کو لائک ایک ایز اے ہول. تو اس انر کرٹک کی وجہ سے میں نے جہاں جتنی چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ دیکھی ہیں کہ ہماری کلاس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر پریزنٹیشن دینی ہے کسی چیز کی تو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے وائوا دینا ہے تو سب سے زیادہ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, چاہے ان کی فل پریپریشن ہوگی, انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے, انہوں نے سب کچھ تیار ہے کہ میں نے یہ کویشچنس کیے جائیں گے, میں نے اس کا یہ آنسر دینا, ان کو سب کچھ پتہ ہے, بٹ اسٹل ان کو بڑی انگزائٹی ہوگی, وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے. اسٹل یہی چیز جو ہے وہ پریزنٹیشن میں ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی پبلک کے سامنے جو ہے وہ کوئی ڈبیٹ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اسپیچ نہیں دے سکتا ہے. تو جو مطلب میرے سامنے جو مسائل ہیں وہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ اس انر کرٹک سے, اس اندر کی آواز سے, اس ضمیر کی آواز سے کتنی پرابلمس ایک انڈیویجولی ہوتی ہیں اور کتنی پرابلمس ایز اے سوسائٹی فیس کرتی ہیں ان چیزوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے. انر کرٹک جو ہے نقصان دہ نہیں ہے, ہم اس کو نقصان دہ بنا لیتے ہیں. صحیح ہے, جب ہم اس کو وہ میں آپ کو جب اس کے سلوشن کی طرف ہم آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہم جب اس کو نقصان دہ بنا لیتے ہیں نا اپنے لیے, تو اب ایک آدمی ہے اس کو ابتدائی طور پر انزائٹی ہے ہو رہی ہے, یعنی کہ آپ کو سوشل انزائٹی ہو رہی ہے, لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے, تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. اوکے فائن, لیٹس سی, دیکھا جائے گا, اسٹیج پر جائیں, اگلی دفعہ جائیں, پھر جائیں. لیکن اگر اس سوچ نے آپ کو روک دیا ہے بڑھنے سے آگے, تو آپ نے اس کو اپنے لیے پریشانی کا باعث بنا لیا. اب اس کے ذریعے جو نقصانات جو دیکھنے میں آتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ رسک ٹیکنگ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے. آپ کبھی بھی رسک نہیں لیتے, ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر وہ جو آواز ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے, یا تم پہلے بھی ناکام ہو, یا آپ دوبارہ ناکام ہو جاؤ گے, پیسے ضائع ہو جائیں گے, چیزیں تم سے خراب ہی ہوتی ہیں. اور آئی گیس جتنے بھی مڈل کلاس جو لڑکے ہیں اسپیشلی, اگر وہ اپنی فیملی میں کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا کوئی شاپیفائی کا اسٹور ہوگا یا کوئی بڑا بزنس بھی شروع کریں, تو ان کو اگر وہ تھوڑا سا بھی لاس فیس کرتے ہیں تو ان کو پہلی جو بات سنائی دی جاتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یار کہا تھا نا کہ تم سے نہیں ہوگا. اور چاہے وہ ان کی اندر کی آواز بھی یہی ان کو ملامت کر رہی ہوتی ہے, یہی ان کو جو ہے وہ امبیرس کروا رہی ہوتی ہے, اور پھر ان کو باہر سے بھی یہی آؤٹ پٹ ملتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سے نہیں ہوگا, اپنی پڑھائی لکھائی پر دھیان دو. ہاں, تو یعنی کتنی نیگیٹو اس کی ایویلویشن کر دی نا, ایک آدمی کی ناکامی کو اس کے لیے بند دروازہ بنا دیا. آپ نے اگر والدین کے لیے ہے کہ اگر آپ نے مزید پیسے نہیں دینے کی سخت ہے تو آپ نہ دیں, اس کو منع کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے, پازیٹیو ایویلویٹ کر دیں. آپ نے تو اس کو بالکل ہی تباہ معذور کر دیا ذہنی طور پہ. تو یہاں پر یہی مسئلہ ہوتا ہے, یا تو آپ رسک ٹیکنگ نہیں کر رہے ہوتے, اس کی وجہ سے نہ تو آپ بزنس کرتے ہیں, نہ آپ کی کیریئر گروتھ ہو پاتی ہے, اور سب بنیادی چیز آپ کے ریلیشن شپس متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے. خود پر نہیں کر رہے تو کیسے؟ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ایک آدمی کسی دوسرے کے لیے بھی بڑا پریشان کو نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے, لوگوں کے اندر نا پرفارمنس انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے, اور بھائی نہیں اچھا پرفارم ہوتا, نہیں اچھا پرفارم کرو, برا تو کرو, تم بس پرفارم کرو. تو میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے, اسی وجہ سے نروسنس, حد سے زیادہ نروسنس, اور بہت اچھا کرنے کی کوشش میں جو ہے ایسی یہ جس سے ابھی میں نے بات کی سوشل انزائٹی ہے یا پریشانی ہے, اور یہ چیزیں لے کر انسان جو ہے نا اپنی کامیابی کی طرف قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور تھرڈ چیز ہے ایموشنل پیرالائسس, یعنی آپ بالکل ہی اپنے آپ کو نا اس ملامت سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں, یعنی تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک نئی اپرچونٹی آئی, ایک جاب اپرچونٹی آئی, آپ نے کہا یار میری نہیں لگتی, نظر انداز کر دیا. وہ کسی آپ کے دوست کی جو آپ سے بھی نالائق تھا اس کی لگ گئی. اب آپ ریگریٹ کر رہے ہو, کاش میں نے اپلائی کیا ہوتا. لیکن وہ جو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ریگریٹ کر رہے ہو, ریگریٹ تو آپ کو مزید نیچے دھکیل رہا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ اپرچونٹی آنے پر دوبارہ نہیں کرو گے, اپنے آپ کو اس دوست سے بھی ڈیگریڈ کر دو گے کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ یار کم از کم اس سے اچھا میں پرفارم کر. اچھا, یہاں پہ اس صرف ایک سینیریو میں جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے, آپ کی انر وائس نے آپ کو 3 جگہ ہٹ کیا ہے. پہلے اس نے آپ کو اپلائی نہیں کرنے دیا کہ میری نہیں لگتی, جب آپ کے دوست کی لگی تو اس نے کہا کاش اپلائی کیا ہوتا. اس نے پھر آپ کو کہا دیکھا غلطی کیا تھی نا تم نے, انڈائریکٹلی اس نے کہا کہ آپ نے غلطی کی. تھرڈ,
اب وہ آپ کے اندر یہ ایک سب کانشیس کے اندر ایک یہ پروگرام جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دے گا کہ بھائی اب جو ہے وہ تمہارا دوست اگر تم سے بھی فارغ تھا اس کی لگ گئی, دیٹ مینس تم نے اپنا ایک ببل بنایا ہوا تھا جس سے تم نے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھا ہوا تھا, تم اتنا مانتے کچھ ہے نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ, اور اس کے بعد پھر آدمی جو ہے نا, تو اب ایسا آدمی آپ نوٹ کریں, ایسا آدمی نا چانس ہی نہیں لے رہا اپنے آپ کو ناکام کرنے کا. یعنی اس کے لیے فیلئر اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. فیلئر تو شکست کو فیلئر نہیں کہتے, فیلئر صرف ناکام ہونے کو کہتے ہیں, شکست ہار مان جانے کو کہتے ہیں. شکست نہ تسلیم کریں, آپ لگے رہیں, ڈٹے رہیں. تو یہ 3 نقصان ہیں. اور آپ دیکھیں ایک ایسا آدمی جو کہ اس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہو, جس کے لیے ریلیشن شپ رکھنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتا ہے, تو وہ نہ صرف خود کے لیے بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا. تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم والدین کو, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے صحابہ کرام کی تربیت کی تو انہوں نے بچوں کی تربیت کر کے دکھائی. میں نے آپ کے سامنے ایک بخاری شریف کی روایت ہے, ایک چھوٹے سے صحابی رسول ہیں جو کہ 11 سال کی عمر ہے ان کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ تمام صحابہ کا یوں گروہ بیٹھا ہوا تھا. اب آپ کو پتہ ہے نا, جب مجلس میں چھوٹا بچہ آ جائے تو اس کو سب سے پہلے نکالتے ہیں, بھائی یہ جڑا نا تنگ کرے گا, ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں کر سکتا, بڑے اس کی بات نہیں سنتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے, یہ وہ تنگ کرے گا, تنگ کرے گا. اب اس بچے کے اندر تو آپ نے وہ ڈال دیا نا کہ یہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا, اینٹی سوشل تو آپ نے کیا, اس کو بڑا بننے سے تو آپ نے روکا ہے. اب وہ بچہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اور وہ آ کے, وہ چھوٹے صحابی رسول 11 سال کی عمر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب بیٹھ گئے کیونکہ جگہ وہاں پر خالی تھی. اب دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں. واقعہ سنیں اور مزہ لیں اس چیز کا کہ حضور تربیت کیسے فرماتے رہے. اب ہوا یہ کہ معاذ بھائی پانی آیا, ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا, تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ نہ دائیں طرف سے اس کو جو بچ جاتا تھا پانی تقسیم فرماتے تھے اور لوگ بھی برکت لے لیں. تو دائیں جانب آپ کے سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھتے تھے, تو آپ کا مزاج تھا کہ انہیں کو دیں. ادھر دیکھا تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا, تو اب حضور چاہتے تو ان کو نہ دیتے اور آگے پاس کر دیتے ان کو, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیتے, لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ہے بنتا تو آپ کا حصہ ہے, لیکن یہ پانی میں اگلے شخص کو دے دوں, ابوبکر کو دے دوں, وہ میرے دوست ہیں. اب 11 سال کے بچے کو رسول اللہ جو کہ شریعت کا حکم دیتا ہوں واجب ہو جاتا ہے, وہ اجازت لے رہے ہیں. تو جو تھے وہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں غالباً وہ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس تھے, مجھے عبداللہ تھے یعنی. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور پانی ہوتا تو میں دے دیتا, لیکن یہ پانی تو آپ کا بچا ہوا ہے تو یہ تو میں نہیں دوں گا. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا میں حق دینے آیا ہوں, چھیننے نہیں آیا. آپ نے ان کو دے دیا, وہ پی لیا انہوں نے. میں صرف یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کو کتنی زیادہ اہمیت دی, اتنی زیادہ اہمیت دی. وہ 2 بچے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جہاد پر جانا ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ چھوٹے ہیں, بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتہ ان کو. حضور نے فرمایا اچھا آپس میں لڑائی کرو, جو جیت گیا اسے لے جاؤں گا. تو ان دونوں کی کشتی کرائی. تو جو بڑے بھائی تھے سعد بن ابی وقاص تھے, ان کو ان کے چھوٹے بھائی نے کان میں کہا یار تم گر جاؤ, اگر تمہیں ہار گیا تو میں پہلے ہی چھوٹا ہوں, مجھے لے کر نہیں جائیں گے. تو وہ بڑے بھائی گر گئے, چھوٹا بھائی اوپر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے دونوں آ جاؤ. سو اب بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو فیصلہ کرنے دے رہے ہیں, کیا آپ بچوں کو ثابت کرنے دے رہے ہیں؟ وہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑے ہو کر ایران فتح کیا تھا, فاتح ایران ہے, فاتح فارس ہیں. وہ بندہ کہاں تک چلا گیا اس موٹیویشن کے سبب. اور آج کل ہمارے جو مطلب پیرنٹس ہیں ان کا سب سے بڑا جو ایک یوں کہہ لیں کرٹیکل بچوں کے اوپر جو ایک آتا ہے نا الزام آتا ہے, یا الزام میں اس چیز کو الزام کہوں گا کہ جی پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے, جی محمود غزنوی آتا تھا, اور جی یوں کہہ لیں کہ محمد بن قاسم آ جاتا تھا, اور ایسے ایسے فائٹر آتے تھے جو یعنی لائک پوری یوں کہہ لیں کہ کنگڈم جو ہے وہ پورا فتح کر لیتے تھے. تو اب ایسے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ اب پوائنٹ اب آپ کی اس کنورسیشن سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے تھے, ان کو ٹرین کس طرح سے کرتے تھے. جیسے ابھی آپ حدیث کا جو آپ نے ریفرنس بتایا تو وہ بڑا ایک سن کے میں شوق ہوں کہ لائک اس بچے کو ڈیسیجن میکنگ پاور دی جا رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ اگر مجھے اجازت دو, لائک اب بھائی آپ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پر آپ جو ہیں وہ نبی ہیں, اور ابھی تک بھی ہیں, لیکن آپ نبی ہیں اور آپ اس بچے سے اجازت لے رہے ہیں ایک چیز کی. اور آج کل یہاں پر کوئی بڑا آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بھائی اب میں اس سے کیا, اس سے مطلب اجازت تو مطلب یہ تو خیال بھی نہیں آتا کہیں پر. تو ایک تو یہ پرابلم آ گئی کہ اتنی جو سوسائٹی کے اندر اتنے لو موٹیویٹڈ اور لو سیلف اسٹیم والے جو ہمارے پاس بندے آ رہے ہیں, جو دونوں جینڈرز کہہ سکتے ہیں, میں صرف بندے نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, یہ دونوں جینڈرز کے اندر ہی یہ جو ہے پرابلم آ رہی ہے. تو آئی گیس وہ بچپن سے ہی یہ ان کی ٹریننگ کے اندر شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے.
اوکے تو ہم نے ڈیمیج کے اوپر بات کر لی, اور آئی گیس اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آلموسٹ جتنے بھی پرابلم ہیں اس ٹائم پہ ہماری سوسائٹی کے اندر, وہ ہم نے کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اندر ہی فیڈ کیے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں پیرنٹس نے فیڈ کیے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے ٹیچرز نے فیڈ کیے ہیں, اور یہ سوسائٹی ہی اس طرح کی تھی اور اس نے ہی یہ چیز کو فیڈ کیا. اور اب جا کے اگر اس کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے تو اس کا جو بلیم ہے وہ بھی بیچارہ جو بچہ ہے جس نے بچپن میں بھی مار کھائی تھی اور اس نے اب بھی مار کھائی, ہاں تب اس نے شاید تھپڑ مار کھائے ہوں گے اور اب جو ہے وہ اس نے لاتیں کھائی ہیں سوسائٹی سے, تو دونوں سینیریوز ابھی تک ایک ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو آئی گیس ابھی ہم موو کرتے ہیں اس کے سولوشن پہ. ہم نے اوریجن کو بڑا اچھے سے ڈسکشن کر لیا. اچھا بائی دا وے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کامنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری ورکشاپس ہوں گی ہر منتھ, اور جس میں ہم لائیو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آف لائن اور آن لائن دونوں ڈسکشنز کریں گے, میٹنگز کریں گے, اور اس میں ہم آپ کے اس طرح کے ٹراما اور اس طرح کی پرابلم جو آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ بن رہی ہیں آپ کی, ہم ان کو بڑا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. تو ڈیٹیلز میں اینڈ پر آپ کو دے دوں گا. بہرحال ہم موو کرتے ہیں ہم نے بات کی اوریجن کے اوپر, ڈیمیج کے اوپر, ابھی ہم موو کرتے ہیں ہمارے سولوشن کے اوپر. تو جو سولوشن اس کا کیا ہوگا, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کو ہم اس کو اگنور کریں, اس سے ہم ڈیبیٹ کریں اس انر وائس سے, کہ اس کو ڈیبیٹ کر کے لاجیکلی اس کو ہرا دیں, یا ہم جو ہے بالکل اس کو جو ہے نا اگنور کریں کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس جو دل کرے وہ کریں. سولوشن دیکھیں, ایک بندے نے بچے نے بچپن میں بھی زیادتی برداشت کی, اب بڑا ہو کے بھی کر رہا ہے, تو اس کا حل تو ہونا چاہیے, اور حل ہے. کوئی ایسی آپ لا علاج بیماری میں نہیں پھنسے. صحیح ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بھی بتایا کہ آپ کے نفس کے اندر بھی ایک اچھائی اور برائی کی طاقت موجود ہے. نفس جو ہے وہ آپ کو دونوں چیزوں کی طرف ابھارتا ہے. تقویٰ اس کے اندر ہے, برائی کی طرف بھی وہ مائل کرتا ہے. اور نفس لوامہ کا تو کام ہی ہے کہ وہ ملامت کر کر کے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. ہم نے اس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف منتقل کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آسان زبان میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جو نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں نا, اس کو روکنا نہیں ہے, اس کو ریفریم کرنا ہے. اس میں سائیکالوجی کے اندر بھی 4 اسٹیپس آف ایکسیپٹنس ہیں. یعنی آپ کے 4 مختلف مراتب ہوں گے جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا, اور آپ ان سوچوں کو ریفریم کر دیں گے. سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس ہے, اور یہ بڑی انتہائی اہم ہے, اور یہ چیزیں بے شک لکھ لیں آپ لوگ, پوائنٹس بنا لیں, اور آپ یقین مانیں یہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے اور میں اس چیز سے نکل آیا ہوں, کیونکہ میں اس چیز کا کافی ٹائم سے اس مسئلے میں شدید والا گرفتار ہے. ہوتا نا عام آدمی میں پراپر بیماری میں مبتلا ہو کر اس چیز سے باہر آیا ہوں. تو ایکسیپٹنس کا سب سے پہلا جو فیز ہے یا پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے اویئرنیس. یعنی آپ یہ جانیں کہ جو آپ کے اندر تھاٹ آ رہی ہے وہ صرف سوچ ہے. جیسے مثال کے طور پہ تم فیل ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے جنرلائز کر دیا نا اپنی ناکامی کو, یا تم کام کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, کچھ بھی کرو گے ناکام. مطلب میں کوئی اسپورٹس کھیلتا ہوں تو اس میں ہار جاؤں گا, میں اگر کرکٹ کھیل رہا ہوں تو میں اس میں جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا, میں بال کرا رہا ہوں میں زیادہ چھکے کھاؤں گا, میں کوئی بزنس شروع کرتا ہوں تو اس میں جو ہے مجھے لاس ہوگا, میں ٹریڈنگ کرتا ہوں تو اس میں مجھے لاس ہوگا. بزنس پلان کیا آپ نے, اب آپ اس کو کل پر ڈال رہے ہو کہ وہ اٹھا نہیں رہے پہلا اسٹیپ, یار کیا یار چلنا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, نیگیٹو سیلف ٹاک کر رہے ہیں بار بار اپنے ساتھ, اور کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بولیں کہ یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, آئیڈینٹیفائی کریں مثلا, اور یہ آپ ہر کام میں کیا کریں. سب سے پہلے اس کو ایک نام دیا کریں, لیبل اٹ. یعنی کوئی بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئی, مثال کے طور پر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, کسی آدمی نے آپ کو سلام نہیں کیا, آپ بولیں یار یہ تو بڑا روڈ ہے, فوراً بولیں یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. نیم, اس کو نام دیں نیگیٹو تھاٹ کا, تاکہ آپ کا دماغ اس کو پہچانے. پہلی چیز ہے اویئرنیس, آپ جان گئے. اس کے بعد اس کو آبزرو کریں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ آبزرویشن. آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار جب بھی میں کوئی نیا کام کرنے لگتا ہوں تبھی آتی ہے یہ. آپ نے آبزرویشن کرنی ہے, ججمنٹ نہیں کرنی. جسٹ آبزرویشن میں اور ججمنٹ میں ڈفرینس ہے, یعنی ڈفرینس ہے. جج ہوتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں یا موٹیویٹ یعنی ایک کرتے ہیں, ڈیسیجن بھی بنا لیتے ہیں, اس کے ساتھ ڈیسیجن قائم کرتے ہیں. نہیں, وہ نہیں کرنا. آپ نے کہنا اچھا یار جب بھی میں کوئی نیا کام کرنے لگتا ہوں تب آتی ہے. یعنی آپ نے اس انر وائس کے ٹریگر پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں پہ ٹریگر ہوتی ہے, آبزرو کریں. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے آپ کا آبزرویشن میں کہ یار یہ تو مجھے بار بار آ رہی ہے. صحیح ہے, پہلے وہ بار بار آ رہی تھی, آپ اس کو نہ پہچان پا رہے تھے, نہ آپ بار بار, بس آپ پریشان ہو ہی جا رہے تھے کیونکہ وہ بار بار گھوم رہی تھی. اب آپ نے پہلے اس کو پہچانا, اب آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بار بار آ رہی ہے.
تیسرے اسٹیپ پر آپ نے ایکسیپٹنس والا بیہیویئر استعمال. تیسرا اسٹیپ ایکسیپٹنس ہے, یعنی اس کو قبول کرنا ہے. مثال کے طور پہ پہلے آپ نے اس کو یہ نام دیا تھا کہ یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. اس اسٹیپ پر آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ہاں یار یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہی ہے اور یہ میں نہیں ہوں, تو خیر ہے یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. یعنی آپ نے جب اس کو دو اس میں سے گزار لیا نا, اب یہاں پر نا کئی دفعہ اچھی وائس بھی ہوتی ہے, تو یہاں پر تیسرے اسٹیپ پر آپ دیکھو کیا اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے یا عمل نہیں کرنا چاہیے. اس اسٹیپ میں آپ اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو میں ایکسیپٹ کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں, چیلنج اٹ. جیسے ہی وہ تھاٹ ہے یا آپ نے اس کو نیم کیا, لیبل دیا, اس کے بعد آپ نے آبزرو کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو چیلنج کیا, کیا یہ جو بات کی گئی ہے اس کی کوئی ایویڈنس ہے؟ یعنی تم فیل ہوتے ہو, ایویڈنس دو. میں واقعی فیل ہوتا ہوں. اور اگر ایویڈنس مل جائے, وہ بولے گا جی پہلے آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ پہلے فیل ہوئے تھے. تو آپ اس کو یہ جو جب آپ نے اتنا کر لیا نا, ایویڈنس لے لیا اس سے کہ یار تم فیل ہوتے تھے, اگلا جو ہے اس کو ریفریم کرنا ہے. دونوں صورتوں میں ریفریم کرنا ہے, ایویڈنس ہونے یا نہ ہونے, دونوں صورتوں میں آپ اس کو ریفریم کرنا ہے. ریفریم یہ ان اللہ ان مع العسر یسرا, اللہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی دے دیتا ہے. یا آپ جو بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے بات, اگر آپ کو اللہ سبحانہ قرآن کی طرف سے آپ کو آتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یار اتنی کبھی مشکل نہیں آئی کہ وہ میرے استطاعت سے زیادہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اتنی ہی مشکل ہے جتنی میری کیپیبلٹی ہے. یا وہ نیلسن منڈیلا, اس کا بڑا مشہور جملہ ہے, کہتا ہے میں کبھی ہارتا نہیں ہوں, یا میں جیت جاتا ہوں یا میں سیکھ لیتا ہوں. اب نیلسن منڈیلا نے کتنا بڑا کام کر دیا, لیکن اس کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے. وہ تھا نا جس نے بلب ایجاد کیا تھا, تھامس, تو اس نے قریباً 10,000 کے قریب نا تجربات کیے, 10,000 تجربات کیے. تو اس کا انر وائس کہاں پہ تھا؟ اس کا آپ انر وائس دیکھیں, اس نے کتنا زبردست انر وائس کیا. اس نے کہا کہ میں ہارا نہیں ہوں, بلکہ میں نے 10,000 طریقے ڈھونڈ لیے ہیں جو کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں ناکام نہیں ہوا, بلکہ میں نے وہ 10,000 طریقے ڈھونڈے جن سے بلب نہیں بنتا, اور ایک طریقہ ڈھونڈا جن سے بلب بن جاتا ہے. تو اس کی بھی موٹیویشن لائن تھی نا, اس نے اپنے آپ کو ریفریم کیا. وہ کہہ سکتا تھا یار اتنی کوشش کی, اب دوبارہ نیکسٹ ٹائم میں کروں گا, یعنی 10,000 ایک اس میں جا کر بنا, تو میں ابھی بھی کروں گا, کوشش نہیں بنے گا, لیکن اس کا بن گیا. ایسے ہی ہے کہ آپ کو اپنے حصے کی مشکل دیکھنی ہے. ان مع العسر یسرا, نیکی مشکل کے ساتھ آسانی نے آنا ہی آنا, اور یہ قانون اللہ نے بیان کیا. تو آپ نے اس سچویشن پر اپنے آپ کو ریفریم کرنا ہے. دا سیکنڈ تھنگ از لائک آپ نے جب یہ 4 اسٹیپس ایکسیپٹنس کے کیا, اب آپ نے چوتھے اسٹیپ پر تیسرے اسٹیپ پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یار یہ ایک اندر کی وائس ہی ہے, یہ میں نہیں ہوں, اور اس کا کوئی پراپر ایویڈنس بھی نہیں ہے, یہ کوئی پراپر دلیل نہیں ہے کہ پہلے میں ناکام ہوا تھا تو اب بھی میں ناکام ہی ہوں گا. پہلے بھی ناکام ہو کر میں نے سیکھا تھا, اب بھی اگر میں ناکام ہوا تو میں سیکھ لوں گا, اور اگر میں کامیاب ہوا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. اب یہ ریفریز بھی ہوگی, ریفریم ہوگی. اور اس کے لیے ریفریمنگ کے لیے نا آپ نے ایک اور چیز بھی سوچنی ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. جب آپ کو یہ سوچ آتی ہے نا بری, تو آپ نے یہاں پر یہ سوچنا ہوتا ہے آبزرو کرنے کے بعد, اگر میرے دوست کو یہ سوچ آئی ہوتی تو میں اس کو کیا کہتا. یہ بہت اہم ہے جملہ, یہ آپ کو واپسی لانے میں مدد کرے گا. پھر اس کے علاوہ آپ کو اس موقع پر ایک خیر خواہ اور دوست چاہیے ہی چاہیے, اگر آپ اس چیز میں ڈوب رہے ہیں. یعنی اگر آپ ریپیٹیو تھاٹس کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ کو پتہ نا باڈی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آدمی جب سوچتا ہے نا یہ ٹرائی آؤٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, آدمی نے سوچنا شروع کیا تو اس کی جو تھاٹس ہیں نا وہ اس کو لے گئیں ایموشنز کی طرف. ان تھاٹس کی بنیاد پر اس کے ایموشنز آئے, ایموشنز کی بنیاد پر اس کے باڈی سمٹمز آئے, باڈی سمٹمز کی بنیاد پر پھر تھاٹس آتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے برا محسوس ہونا شروع ہو گیا. برا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تو میرا سانس بند ہونا شروع ہو گیا, میرے ہاتھ منہ پھولنا شروع ہو گئے, مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے, ٹھنڈے پسینے, چونٹیاں کاٹ رہی ہیں, ہاتھوں پیروں میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ مجھے پینک اٹیک آ گیا. شروع کہاں سے ہوا؟ برے سوچنے سے. اب کیا ہے کہ اب میں اس بیماری میں پھنس چکا ہوں, اب میں کچھ برا نہیں بھی سوچتا ہوں نا, مجھے اپنے آپ باڈی سمٹم آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ روکنا میں نے ایسے ہے کہ مجھے ایک اچھا دوست چاہیے. قرآن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جو, ٹرو فرینڈ چاہیے. چاہے آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں, چاہے آپ نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے, جو آپ کو ریفریمنگ کرانے میں آپ کی مدد کرے, آپ کو بتائے کہ درست طریقہ کار کیا ہے. چھوٹے ٹاسک سیٹ کریں, بڑا ٹاسک نہیں لیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ آپ کی وسعت سے زیادہ پر بوجھ نہیں ڈالتا. چھوٹے چھوٹے ٹاسک لیں, جب آپ ان کو مکمل کریں گے تو آپ میں موٹیویشن, ڈوپامین ہٹ ہوگا نا, موٹیویشن لیول بڑھے گا, تو آپ کا اس سوچ سے نکلنے کا عمل شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لائک آپ نے اس کو 4 اسٹیپس میں کنکلوڈ کر دیے کہ آپ نے اس کو, آپ پہلے اس چیز سے اویئر ہوں, دین آپ اس چیز کے بارے میں ایکسیپٹ کریں, اس چیز کو اویئر ہوں, اس کو آبزرو کریں, اور تھرڈ
اس کے بعد اس کے بارے میں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایک سوچ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. مجھے یہ کوئی حکم نہیں ہے جو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ڈیسیجن الٹیمیٹلی میرا ہی ہے, ڈیسیجن میں نے لینا ہے. اس پوائنٹ پر آپ اس اندر سے آنے والی سوچ کو اگر اچھی ہے تو اپروو کر لیتے ہو, اگر اچھی نہیں ہے تو اس کو چیلنج کر دیتے ہو, یا اس کو کیا کہتے ہو کہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ یار یہ ایک سوچ تھی جو نیگیٹو سوچ تھی, اور اس کے بعد آپ اس کو ریفریم کرتے ہو, یار خیر ہے ناکامی ہوگی تو کامیابی بھی تو ہو جائے گی نا, ساری زندگی کون ناکام رہتا ہے. ٹھیک ہے, کلو شین عندہ بمقدار, اللہ فرماتا ہے. دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورت آپ کی ریفریمنگ کروا رہا ہے. ہر چیز کی اللہ نے ایک مقدار متعین کی ہے, یعنی ختم ہونی ہے. آپ کو کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یار جو بھی تم پر آیا نا اس نے ایک دفعہ ختم ہونا ضرور ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, ہم لوگوں کے درمیان جو ہیں دنوں کو پھیر دیتے ہیں. کسی پر اچھے دن ہیں تو کسی پر برے ہیں, تو اس کے بھی اچھے ہونے ہیں. وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. اچھا بائی دا وے اس آیت کو تو ہم دن اور رات سے لیتے ہیں, لیکن اب آپ نے مجھے اس کا بڑا الگ سے پرسپیکٹو دے دیا کہ دنوں کو پھیر دیتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. آپ اپنی پچھلی 50 سالہ زندگی جو ہے نا اپنے بڑوں سے پوچھ لیں تو کیسے وقت بدل جاتا ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی جو ہے نا, اللہ نے جس طرح فرمایا نا کہ تمہارے اندر جو نفس ہے نا اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہے. پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکا, کہ وہ فلاح پایا, کامیاب وہی ہے جس نے اس کو پیور کر لیا. وقد خواب من دساہا, اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. میں منع کر رہا ہوں نا, دبانا نہیں ہے. اس کی اچھائی کی قوت کو ابھارنا ہے اور اس کی برائی کو ریفریم کر دیں, بدل دیں. یہ آپ کا دوست بن جائے گا جب آپ مسلسل اس کے ساتھ یہ 4 اسٹیپس آف ایکسیپٹنس کرتے رہیں گے نا, 4 اسٹیپس کرتے رہیں گے, یہ والے 4 اسٹیپ. آپ کو یہ زیادہ عرصہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پتہ ہے 3 سے 4 منتھس کے اندر, اور ممکن ہے 1 منتھ کے اندر ہی بہت بڑا فرق آتا ہے. بعض لوگ اس کو لکھتے ہیں ڈائری پر. آئی گیس وہ زیادہ اچھی پریکٹس ہے لکھنا, کیونکہ بیٹھ کے مائنڈ میں ہی اس چیز کو سوچنا, تو وہی بات ہے کہ ایک تھاٹ سے دوسرا تھاٹ کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں چل جاتے ہیں. تو فوکس کرنے کے لیے, کیونکہ ایسے لوگوں کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا فوکس بھی بڑا آؤٹ ہوتا ہے. وہ کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ فوکس نہیں تھا تبھی تو ایک ہی فیلئر کے بعد انہوں نے اپنا سائڈ کر لی کہ ہم ڈیسائڈ کر لیا فوراً. تو آئی گیس یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کریں, ایک پرسنلائز ڈائری بنا لیں. اس ڈائری کے اوپر جو ہے وہ ہم چیزیں اپنی نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. تو اس کو لکھ لیں اور یہ 4 اسٹیپس لکھیں. اس کے بعد شکر کرنا شروع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اور یہ تھیراپی بھی ہے. پتہ ہے آپ کو کہ اگر آپ اپنے آپ کو روز, یہ ایک اسٹڈی ہے کہ اگر آپ روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف 3 نعمتیں, حالانکہ بے شمار ہیں, گننا شروع کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس والدین ہیں, میرے پاس ہاتھ پاؤں ہیں, میں ٹھیک ہوں, جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے اس کو گننا شروع کرتے ہیں. تو 1 مہینے کے اندر آپ کی ریپیٹیٹیو تھاٹس کا ایشو ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نیگیٹو تھاٹس اندر سے جو آنے والی اٹھنے والی جو آپ کی تنقیدی آواز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اپنے لاشعور کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اچھی ساؤنڈ کے ساتھ. اتنی آواز سے شکر ادا کریں کہ کان بھی سنیں. اور جب بندہ اچھا سوچتا ہے, اچھی امید رکھتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, اس کے ساتھ ہوتا بھی پھر اچھا ہی ہے. یہ یقین رکھیں. یہاں پر میں سب سے اہم بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہے نفس لوامہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے کاپ اپ کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا دوست چاہیے, صادق چاہیے. کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو. جو ایک آپ کو استاد یا رہنما چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کی جانب سفر شروع کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انسان کا بیہیویئر گناہوں والا ہی ہوتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس پر پریشان نہیں ہو, بس توبہ کرو اللہ سے. تو اس کی انر وائس, انر گلٹ کو پلٹا جاتا ہے, نہ کہ دبایا جاتا ہے. ریفریم. اللہ کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس مت ہونا. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندے کی طرف بھیجی ہیں کہ وہ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو اور وہ کوشش کرتا رہے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھا کر اللہ کی جانب بڑھتے رہیں. یہ جو نفس لوامہ ہے نا, اس سے نجات تبھی حاصل ہوگی جب نفس مطمئن آئے گا. اور قرآن اس بات کے اوپر بالکل واضح ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان یا دلوں کا مطمئن ہونا اللہ کے ذکر سے ہے. میں نے آپ کو جو پریکٹس بتائی آپ ڈائری پر لکھنا شروع کریں, آپ کو وقتی طور پر ضرور فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستقل طور پر مقام سکون پر آ جائیں تو پھر وہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام میں حضور نے کتنے اذکار ہیں جو ہمیں تعلیم فرمائے. استغفار ہے. آپ نے جین بھائی ذکر کی بات کی ہے, اور آئی گیس مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی یہ بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرے گا کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے.
بٹ پوائنٹ از کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو ہے وہ آفس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 9 to 5 میں ہوتے ہیں, تو ان کی لائف میں کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں, ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ آئی گیس میں نے بہت زیادہ کر لیا ہے, لائک بہت زیادہ میں نے گناہ کر لیے ہیں, لائک میں بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوں. اگر میں ذکر اذکار کرنے بیٹھ جاؤں, وہ لائک صوفی بن جاؤں, تو میں پھر مجھے جنگلوں میں جانا پڑے گا, مجھے یہ ساری لائف چھوڑنی پڑے گی, اور میں یہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں, اور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں کس منہ سے جو ہے وہ ذکر کروں, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو یہ وہ والی بات ہو جاتی ہے. اور ہر بندہ اسی چیز کا ہی شکار ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی, میں مطلب کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, لیکن اسلامک اگر ہم اس چیز کو ٹچ دیں تو ہمیں وہاں پہ کہیں پہ ریڈیمپشن کا رستہ نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کہے کہ یار آپ آ جائیں. ہر بندے نے بس ڈرایا ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کا کام جو ہے نا وہ ہو گیا, اب آپ جو ہیں وہ چلے گئے. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اب میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں, لائک ایک نماز کی اتنی سزا, اور آگے سے میں نے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں. تو ایسے بندے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا بندہ ذکر اذکار کی طرف آنا بھی چاہتا ہے؟ میں اس چیز سے بہت اگری کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ ہر بندہ آنا چاہتا ہے. بٹ یہ جو ایک کرٹک ہے, اگین بات وہی انر وائس کی آتی ہے کہ یہ جو کرٹک ہے یہ بار بار یہی بات کرتا ہے کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں, آپ حاجی بن گئے ہو, آپ نے کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑا. مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اگر وہ شراب بھی پیتا ہے, کوئی ینگسٹر ہے, شراب نشے کرتے ہیں اور نشے ہیں اور ریلیشن شپس ہیں اور بہت ایکسٹریم قسم پہ چلے جاتے ہیں, تو اس کے باوجود اب وہ بندہ اگر ذکر اذکار میں آنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ریلیشن شپ چھوڑنا پڑے گا, اس کو ساری لائف چھوڑنی پڑے گی, اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے علاوہ اس کی لائف میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹ ہے, کیونکہ یہ اس کی لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے. اگر وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ بالکل اکیلا ہو جائے گا, اور کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان اکیلا رہنا چاہتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا رستہ ہے؟ نہیں, یہ اس بندے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے جو اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. دیکھ, ایک آپ اس کو مکس نہیں کرنا. ایک ہوتی ہے نفس کی لذت, مزہ آتا ہے, نفس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں, سجی ریلیشن شپس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دولت کا دولت کو خرچ کرنا, کلبنگ, یہ دس اینڈ دیٹ, سو مچ تھنگ پسند کرتا ہے نفس. تو یہ تو نفس کی عادت ہے. لیکن آپ کے اندر آپ کی نا روح کی یا قلب کی ایک آواز ہوتی ہے, یار چھوڑنا ہے, یا پھر ایک یہ آواز ہوتی ہے ٹائم گزرنے دو پھر چھوڑ دوں گا, لائک یہ آواز بھی ہوتی ہے کہ اس سے مزہ نہیں آ رہا اتنا, ہاں, لائک یہ ہے غلط ہے. یعنی آپ کے اندر نا صحیح اور غلط کا نا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہے غلط ہے, لیکن کیونکہ مزہ آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, اس کو جاری رکھا ہوا ہے. کئی لوگ تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ پھر مزہ بھی اتنا نہیں آنا شروع ہوتا, اور آدمی اس میں ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو صحیح, ممکن ہے ادھر جا کر اس کی حاضری قبول ہو جائے, اس بلی کی, اور چوہے معاف ہو جائیں. جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, 100 قتل کرنے والا بندہ چل پڑا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا تھا. ہمیں سمجھنا چاہیے, لوگوں کو اس طرح نہیں کریٹیسائز کرنا چاہیے. آپ ایک بندے کو اگر یہ جملہ بول دیتے ہو تو آپ اس کے اندر کا وہ نفس بنے ہو, آپ اس کے نفس کا وہ ظاہری شکل بن گئے ہو کہ باہر سے آگے. بیسیکلی شیطان, آپ نے اس کو ویلیڈیشن دی ہے اس چیز کی. ہاں, شیطان اور نفس ہے جو مل کر انسان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ شیطان کی شکل میں اس کے پاس آئے ہو, اور شیطان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے ہو کہ پیسے وہ شاید اپنی بات سے لڑ لیتا, آپ کی بات سے نہیں لڑے گا. تو پہلے کہ یہ لوگوں کے جہنم جنت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی زبان سے وہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے. ہمارا کام ہے ہدایت کے حوالے سے بات کرنا. جہاں تک ہدایت کی بات ہے, سب سے پہلے آپ کے اندر سے آواز ہے, یار میں تو بہت برا ہوں, اتنے گناہ کیے ہیں, نماز تو پڑھی نہیں جاتی, ادھر تو ایک نماز چھوڑنے پر 1000 سال, یا اس طرح ہوگا, مسائل ہوں گے. بھائی سب سے پہلی بات, اس کو میں نے آپ کو کیا بتایا, اویئر ہوں اپنی تھاٹ سے. جو میں سوچ رہا ہوں یہ صرف تھاٹ ہے, صحیح ہے. اس کے بعد اس کو آبزرو کریں کہ یہ مجھے کب آتی ہے, جب بھی میں نیک ہونے لگتا ہوں مجھے آتی ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یار یہ صرف ایک رانگ تھاٹ ہے. رانگ تھاٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا. نیگیٹو تھاٹ ہے, چیلنج کریں کیا یہ درست ہے. آپ قرآن و حدیث پڑھیں, آپ کو سب سے پہلا جملہ یہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا, وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے نہیں دے گا. ایون نبی علیہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے. مثال, اور توبہ ہے کیا پتہ ہے آپ کو, حضور نے فرمایا ندامت بھی توبہ ہے. آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا نا, آپ کو برا لگا, آپ اللہ سے نادم ہوئے, اللہ تو دیکھ رہا تھا اور میں نے کر دیا ایسا, اللہ معاف کر دیتا ہے. اور لیکن یہ بھی تو ہوگا نا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بندے نے کسی کو مارا ہے اور بڑا قتل ہی کر دیا کسی کو, ٹھیک ہے, ابھی تک اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی, کسی نہ کسی طرح وہ بچ گیا اس چیز سے, تو اب کیا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟
ذنب میں اور سیئات میں فرق ہے نا. میں نے آپ کو جو ذنب کے حوالے سے بات کی جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ ہے. آپ کسی آدمی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو آپ نے 2 وائلیشنز کی ہیں. ایک آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, اس کی توبہ تو قبول ہو گئی, لیکن جو آپ نے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو لوٹانا ہوگا. تو آپ کوشش کریں جس قدر لوٹا سکیں, اور اگر ایسی زیادتی کی ہے جس کا کوئی ہرجانہ نہیں ہے تو اس پر احسان کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس سے معافی مانگے اور اس پر احسان کرتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نکلنے کا آپ کے لیے رستہ بنا دے. لائک اسٹل چانس ہے یہاں پر, چانس ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. کیا چانس کیا کنفرمیشن ہے. آپ کو نہیں پتا اگر آپ سے کوئی معافی, آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو برا لگا, اب وہ آپ سے معافی مانگنے آیا یار معاف کر دیں, اور آپ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں, تو اب وہ بندہ تو معاف ہو گیا, اب آپ ظالم ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو معاف کرتے. اور اگر آپ کا قلب جو ہے وہ نہیں مائل ہو پا رہا اس کو معاف کرنے پہ, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو رب پر چھوڑیں اور زبان سے بول دیں میں نے معاف کیا. صحیح ہے. ہاں یہ چیز ایک علیحدہ ہے کہ اس نے ایسی آپ کے ساتھ زیادتی کی جیسے آپ قتل کے معاملات ہوتے ہیں یا کوئی ایسا سیلف ہارم پہنچایا. یہ میں نے آپ کو رشتہ داری میں جو اونچ نیچ چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے نا میں نے اس لیے ایکسٹریم کی ایگزامپل دیا تاکہ اس سے نیچے کی جتنی بھی چیزیں وہ کور ہو جائیں اسی کے اندر ہی. لائک اگر اتنا ایکسٹریم ابھی اگر کلیئر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے والی چیزیں تو پھر ہاں نہیں, وہاں پر آپ کو اختیار ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ بدلہ لیتے ہو تو وہ بدلہ ہے, اور اگر آپ معاف کرتے ہو تو یہ بہتر ہے. یعنی بہادر ہوا جو معاف کرے, بدلہ لینا بہادری نہیں ہے. یعنی آپ کو کرج کیا گیا کہ آپ معاف کر دو. جو معافی مانگنے والا اس پر بات نہیں ہے, اس نے معافی مانگ لیا, سچے دل سے مانگی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہ معاف ہے. کل قیامت کو جو آپ کی کمی ہے, جو آپ کے ساتھ سختی پیش آئی ہے, اللہ اپنی جناب سے آپ کو عطا کرے گا. اور یہ یقین ہے اللہ کے فضل پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سبب اس کو دوبارہ سے جس پر اس نے معافی مانگ لی ہے پھر سے نہیں پوچھا جائے گا. میں آپ کو صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کا میں نے اس لیے مثال دی نا. 100 قتل کرنے والا جو ہے, اللہ نے صرف اس کو نیک لوگوں کی طرف جانے, اس کی نیت خیر کی وجہ سے اور اس سفر کے شروع کرنے کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں کی طرف چلا ہے کہ میں 100 قتل کی معافی مانگوں, اللہ نے معاف کر دیا, تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے. تو معاذ بھائی بات یہ ہے ایکسیپٹنس. اپنے برے حالات کو اور اپنے جتنے بھی ٹراماز ہیں ان کو قبول کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ کچھ بھی برا نہیں ہوا, یہ صرف میری نیگیٹو تھاٹ ہے. پہچانیں اس کو اور اس کو ریفریم کریں. اور قرآن میں اللہ کا حکم ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اللہ بار بار اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ٹھیک ہوگے. ایسے ہی ہے, بالکل. تو ان چیزوں کو شروع کریں, اپنی زندگی میں شامل کریں, اور سب سے بنیادی چیز ذکر کو شامل کریں اپنی زندگی میں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں تو یہ شیطانیت ہے. اور اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل گناہوں کی عادت اور یہ ناکامیاں جو ہیں وہ زندگی سے نکل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ زین بھائی, آپ نے بڑی ہم نے لمبی کنورسیشن کی ہے, گس آلموسٹ گھنٹہ ہونے والا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ انر وائس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, اور اس کے اوپر ہم نے اوریجن کے لیے بات کی کہ یہاں اس کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے, اس سے کیا ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. آئی ہوپ اس ساری کنورسیشن کے اندر ہم نے آپ کی پرابلمس کو بھی کور کر لیا ہو, بٹ ان کیس کچھ پرابلمس ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر بندہ اسپیسیفکلی اس پرابلم کے ریلیونٹ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو جیسے کہ میں نے مڈ میں بھی ایک بات کی تھی کہ ہم منتھ کے اندر ہم ایک ورک شاپ رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس ورک شاپ کے اندر ہماری میکسیمم ایفرٹ یہ ہوں گی کہ ہم زین بھائی کو آپ سے ملوائیں. آپ ان سے مل سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلمس شیئر کر سکتے ہیں ایک سیف اسپیس کے انڈر, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اس کے ریلیونٹ آپ کا کویشچن ہے اور ورک شاپ کے ریلیونٹ اگر آپ نے رجسٹر کروانا ہے تو آپ ہماری ڈیٹیلز نیچے آ رہی ہوں گی, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کو, اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ہماری ورک شاپ میں اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.